هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. عزیز طلباء، آج سے ہم اپنے اس تدریسی سلسلے کی ایک اور کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے گلزار دبستاں۔ یہ فارسی زبان کے اندر ہے اور ہمارے درس نظامی کی ابتدائی درجات میں پڑھائی جاتی ہے۔ فارسی زبان کو عربی زبان کے بعد یہ شرف حاصل ہے کہ اس زبان کے اندر علوم اسلامیہ کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، مفصل کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اسلام یہ عرب سے پھیلا، سب سے پہلے عرب میں پھیلا، اور عرب سے نکلنے کے بعد یہ ایران کے اندر داخل ہوا، اور ایران کے اندر اس زمانے کے اندر اسلام پھیلا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات سب سے پہلے عربی زبان سے فارسی زبان کے اندر منتقل ہوئی۔ اور اگر ہم اپنی تاریخ اسلامی کے سلسلے پر نظر ڈالیں تو عربی زبان کے بعد بیشتر جو کتابیں ہیں اور جو مصنفین ہیں وہ فارسی زبان کے ہیں۔ تو فارسی زبان اسی لیے ہمارے مدارس کے نصاب میں شامل حال ہے کہ ہم اس زبان کو سیکھ کر اپنے ان اسلاف کی کتابوں سے استفادہ کریں۔ تو اسی لیے ہمارے درس نظامی کی جو ابتدائی درجات ہیں اس میں فارسی زبان پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور قدیم جو ہمارا درس نظامی کا نصاب تھا اس کے اندر تو ہماری جو ابتدائی 3-4 سال کی کتابیں ہوتی تھی وہ فارسی زبان کے اندر ہوتی تھی، سب فارسی زبان کے اندر۔ آج بھی کچھ کتابیں اس میں سے باقی بچی ہیں، نحو میر ہے، دیکھ لیجیے، علم الصیغہ ہے، ما لا بد منہ ہے۔ آہستہ آہستہ سب بہت ساری کتابیں فارسی زبان کی نکل گئی، لیکن پھر بھی بہت ساری کتابیں داخل ہیں، شامل ہیں۔ تو اس لیے ان کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور ہمارے درس نظامی کی ابتدائی درجات میں یہ 2-3 کتابیں ہیں، فارسی کی پہلی ہے اور فارسی کی دوسری ہے، اور گلزار دبستاں ہیں، یہ شامل حال ہیں، بہت پرانے زمانے سے اور آج بھی ہیں۔ تو آج ہم گلزار دبستاں کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اور گلزار دبستاں یہ گلزار اور دبستاں سے مرکب ہے، 2 لفظ سے۔ گلزار کے معنی آتے ہیں چمن کے، اور دبستہ کے معنی آتے ہیں مکتب یا مدرسہ کے۔ تو گلزار دبستہ کا مطلب ہوگا کہ مدرسے کا یا مکتب کا چمن۔ اب انہوں نے کتاب کا باقاعدہ آغاز کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب، یہاں بات دھیان رکھیں کہ یہ کتاب 2 حصوں میں منقسم ہے، حصہ اول، حصہ دوم۔ حصہ اول کے اندر مفردات پر زور دیا گیا ہے، اور حصہ دوم کے اندر لمبے لمبے جملے، فقرے اور حکایت ہیں۔ تو دونوں کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے حصہ اول کو پڑھتے ہیں، پھر حصہ دوم کو پڑھیں گے۔ تو حصہ اول کی شروعات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فقروں میں اضافت کی ترکیبوں کو دیکھو اور خیال کرو۔ فقرہ یہ عبارت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ ایک جملہ ہوتا ہے اور جملے کے اندر کئی
فقرے ہوتے ہیں، تو کئی فقروں سے مل کر ایک جملہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، کم سے کم 2 فقرے سے مل کر ایک جملہ بنتا ہے، زیادہ کوئی حد نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو نیچے فقرے دیے گئے ہیں ان میں اضافت کی ترکیبوں کو دیکھو اور خیال کرو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں 3 چیزیں آپ دھیان رکھیں، ایک ہوتا ہے مضاف، اور ایک ہوتا ہے مضاف الیہ، اور ایک ہوتا ہے اضافت۔ تو 2 اسموں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کو اضافت کہتے ہیں۔ 2 اسم ہیں تو ان 2 اسموں کے درمیان جو نسبت ہے اس کا نام ہے اضافت، اور ان دونوں اسموں میں سے پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے نیچے آب زر، تو آب زر یہ 2 اسم، آب ایک اسم ہے، زر دوسرا اسم ہے۔ تو آب اور زر کے درمیان جو ایک نسبت پائی جا رہی ہے اس کا نام اضافت ہے، اور ان دونوں اسموں میں سے پہلے اسم یعنی آب کو مثال کے طور پر مضاف کہیں گے اور زر کو مضاف الیہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں بات دھیان میں رکھ لیں، مضاف اور مضاف الیہ اور اضافت۔ تو کہہ رہے کہ ان فقروں میں اضافت کی ترکیبوں کو دیکھو اور خیال کرو۔ نیچے جو فقرے ہیں اس میں اضافت کی نسبت ہے، اس کو دیکھنا ہے اور غور کرنا ہے۔ تو آب زر، آب کے معنی آتے ہیں پانی کے، اور زر کے معنی آتے ہیں سونا۔ تو آب زر سونے کا پانی، ٹھیک ہے۔ یہاں 2-3 قاعدہ دھیان رکھیں آپ کہ فارسی زبان میں عموماً مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فارسی زبان میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، اور جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو الٹا ترجمہ کریں گے، پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے پھر مضاف کا ترجمہ کریں گے، یعنی اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے پھر مضاف آتا ہے، اور فارسی میں اس کا الٹا ہوتا ہے۔ جیسے آب زر ہے تو آب زر کے اندر فارسی زبان، آب زر یہ فارسی زبان میں ہے نا، تو آب مضاف ہے، زر مضاف الیہ ہے، تو پہلے مضاف آیا پھر مضاف الیہ ہے۔ اور جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے اس کا الٹا ہوتا ہے، پہلے زر کا ترجمہ کریں گے پھر آب کا ترجمہ کریں گے۔ تو زر کے معنی آتے ہیں سونا اور آب کے معنی پانی، تو سونے کا پانی یہ ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمہ میں عموماً کا کے کی آتا ہے۔ اگر مضاف، آگے اور تفصیل سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر مضاف کی اضافت اس میں ظاہر کی طرف ہو، اگر اضافت اس میں ظاہر کی طرف ہو تو اس میں را رے ری کا ترجمہ ہوتا ہے، اور اگر اضافت اس میں ضمیر کی طرف ہو تو کا کے کی کا ترجمہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنا بات دھیان رکھیں کہ مضاف مضاف الیہ کا جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس میں کا کے کی یا را رے ری کا ترجمہ ہوتا ہے عام طور پر، اور مضاف پر عام طور پر کسرہ ہوتا ہے۔ فارسی زبان کے اندر جب کسی اسم کو مضاف بنایا جاتا ہے تو اس پر مضاف پر کسرہ دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چند قاعدوں کو آپ دھیان رکھیں، کتاب کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آب زر، دیکھیے آب زر، یہ آپ کو جب ہم نے مضاف بنایا تو اس پر ہم نے کسرہ دے دیا۔ آب زر سونے کا پانی، تو آب مضاف زر مضاف الیہ ہے۔ کف دست، کف کے معنی آتے ہیں ہتھیلی اور دست کے معنی آتے ہیں ہاتھ، تو ہم نے کف کو بنایا، کف کی اضافت کی ہے دست کی طرف، تو ان میں اضافت کی نسبت ہے۔ کف اور دست یہ 2 اسم ہیں، ان میں اضافت کی نسبت ہے، کف مضاف ہے دست مضاف الیہ ہے، اور کف کو جب ہم نے مضاف بنایا تو ہم نے اسے کسرہ دے دیا۔ کف دست ہاتھ کی ہتھیلی۔ دل من، دل کے معنی دل، من معنی میرا، من یہ اس میں ظاہر ہے، تو دل من میرا دل۔ سر وے، سر کے معنی سر، اور وے یہ اس میں ضمیر ہے، تو سر وے اس کا سر۔ رگ پا، رگ کے معنی رگ نس کے آتے ہیں، اور پا کے معنی پیر، رگ پا پیر کا نس۔ تو ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ اضافت کی نسبت ہے، ایک مضاف ہے دوسرا مضاف الیہ ہے، اور ترجمہ میں کا کے کی کا ترجمہ ہو رہا ہے، یا را رے ری کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ سم خر، سم کے معنی خر کے آتے ہیں، جو جانور کے پیر میں نیچے جو ایک ہڈی ہوتی ہے سخت قسم کو، اس کو کھر کہا جاتا ہے، اور خر کے معنی آتے ہیں گدھا۔ سم خر گدھے کا خر۔ دم آب، دم کے معنی آتے ہیں گھونٹ کے، اور آب کے معنی آتے ہیں پانی،
تو دم آب پانی کا گھونٹ. تو یہ ہمارا پہلا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اور اس میں جو ہم نے آپ کو چند قاعدے بتائے ہیں اس کو یاد رکھیں. پہلا ہم نے قاعدہ بتایا کہ فارسی میں عموماً مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اردو میں اس کا الٹا ہوتا ہے. دوسرا قاعدہ ہم نے یہ بتایا کہ مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمے میں کا، کے، کی یا را، رے، ری آتا ہے. اور تیسرا قاعدہ ہم نے یہ بتایا کہ مضاف کو جب مضاف بنایا جاتا ہے تو اس پر کسرہ دے دیا جاتا ہے. تو ان قاعدوں کو یاد رکھیں اور غور کریں ان ترکیبوں کے اندر.